جی دوستو، انالیسز ود عرفان میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایران اور یو ایس اے کی جنگ کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے، تھوڑا تجزیہ بھی کریں گے اس پر کہ کیا کچھ چل رہا ہے۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، عباس اراغچی صاحب کا بیان ہے، اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ آنکھ کے بدلے سر۔ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اگر آپ آنکھ ہماری اس کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم آپ کے سر کو نقصان پہنچائیں گے، مطلب بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ اور یہ چیز ہم نے اس میں دیکھی بھی ہے، پچھلی جو جنگ ہے، جو جب سے یہ جنگ چل رہی ہے، یہ چیز ہم نے اس میں دیکھی بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہوا ہے کہ جو امریکہ ہے اس نے اٹیک کیا ہے ایران اور عراق کی جو کراسنگ ہے وہاں پر اٹیک کیا ہے، اور یہ اس وقت کیا ہے جب عراق کے پرائم منسٹر ایران کے دورے پہ ہیں یا وہ راستے میں ہوں گے، ایران آ رہے تھے، تو اس وقت یہ اٹیک ہوا ہے اور اس میں 2 لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے، 2 لوگ مر گئے ہیں۔ اور ایران نے دوسری طرف یہ کیا ہے، یہ بھی وزیر خارجہ جو عباس اراغچی ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ایران یوان میں پیمنٹ لے رہا ہے، ہارموز سے جو شپس گزرتے ہیں ان سے جو ٹیکس لینا ہے تو یوان میں وہ اس کی پیمنٹ ریسیو کر رہا ہے، اور اس کا مطلب جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس ڈالر کو نقصان پہنچایا جائے، اس میں کم ٹریڈ کیا جائے یا اس میں کم پیمنٹس لی جائیں، اور یوان میں جب پیمنٹس لی جائیں گی تو یوان کی ویلیو بڑھے گی اور ڈالر کی کم ہوگی۔ اور دوسری طرف امریکہ جو ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اپنا سب سے بڑا بومبر B-1 لینسر وہ لے آیا ہے مڈل ایسٹ میں، اور وہ جو B-1 لینسر ہے وہ اڑان بھرے گا UK کی بیس سے۔ تو یہ بھی ایک الگ سٹوری ہے، اب چانسز ہیں کہ UK بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ ایران نے UK کی بیس پر حملہ کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ UK کی بھی بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں، تو ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ اگر UK اپنی اس بیس کو استعمال کرنے کے لیے دے گا امریکہ کو تو وہ اس بیس کو بھی لیجٹمیٹ ٹارگٹ سمجھتے ہیں اور وہ اس پر بھی حملہ کریں گے۔ تو اس سے دوستو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جنگ بڑھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بڑھ رہی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے پیچھے ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب نیٹو کی میٹنگ ہوئی تھی ٹرمپ کی، تو ٹرمپ نے اس میں گلہ کیا تھا، ٹرمپ پہلے سے گلہ کر رہا تھا کہ نیٹو نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن ابھی یہ ہوا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا تھا کہ یورپ جو ہے، جو نیٹو ہے، وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوگا، لیکن ایک بہانہ بھی تو چاہیے نا جنگ میں شامل ہونے کے لیے۔ ایسے تو نہیں نا یورپ کہہ سکتا کہ ہاں بھی ہم بھی اس جنگ میں آ رہے ہیں، یا اچانک سے وہ حملہ کرنا شروع کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اچھا یہ B-1 لینسر آیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ یہاں سے اڑان بھرے گا UK کی بیس سے اور یہ اڑے گا اور ایران پر حملہ کرے گا۔ یہ B-1 لینسر جو ہے اس کو امریکہ لایا ہے اسپیشلی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نتنز کی پہاڑیوں میں جو خفیہ نیوکلیئر فیسلٹی ہے وہاں پر اٹیک کرنے کے لیے لایا ہے، کیونکہ یہ اس قابل ہے، یہ اس طیارے سے اس پر اٹیک کیا جا سکتا ہے، بنکر بسٹر بام گرائے جا سکتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہانہ ہے کہ جیسا کہ ایران اب آگے سے ریئیکٹ بھی کر رہا ہے کہ اگر UK نے امریکہ کو اپنے جہاز یہاں سے اڑانے کی اجازت دی، اڑانے دیے، تو ہم پھر UK کی بیس پر بھی حملہ کریں گے۔ تو اصل میں جب ایران حملہ کرے گا تو پھر UK کو ایک ریزن مل جائے گی اس جنگ میں شامل ہونے کی۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پری پلانڈ ہے امریکہ اور نیٹو کی طرف سے، لیکن ایران اس میں ایران کا بھی رول ہے، کیونکہ وہ اگر اور ملکوں کو اسی طرح اس میں شامل کرتا جائے گا تو وہ ایران کے لیے زیادہ نقصان کا باعث ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ جو وہاں پر ہیں یمن کے جو حوثی ہیں، جو حوثی جو ریبلز ہیں، وہ سعودی عرب پر اٹیک کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور شدید دھمکی دے رہے ہیں، اور ابھی پہلے سے وہ اٹیک کر بھی چکے ہیں، 2 شپس پر، سعودی آئل ٹینکرز پر اٹیک کیا ہے انہوں نے، اور ساتھ میں دھمکی دی ہے کہ ہم مزید بھی اٹیک کریں گے، اور وہ بہت شدید اٹیک کی دھمکی دے رہے ہیں۔ تو پاکستان نے اس میں بیان دیا ہے، پاکستان نے یمن کے حوثیوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ فریڈم آف نیویگیشن کے خلاف ہے، جہاز رانی کے خلاف ہے، جو کہ انٹرنیشنل رول ہے، انٹرنیشنل لاء ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان اس کو پروٹیکٹ کرے گا۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی شاید وقت آ گیا ہے کہ پاکستان
اس جنگ میں شامل ہو، کم از کم اتنا تو کرے کہ کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے، تو سعودی عرب کی حفاظت کے لیے کم از کم کچھ ایک دو اٹیک تو یمن کے جو حوثی باغی ہیں ان پر کیا جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں پاکستان کا واقعی میں جو پیکٹ ہے، جو ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ کہ ان پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو ابھی میرا خیال ہے تھوڑا سا ان کو دکھانا چاہیے حملہ کر کے پاکستان کو چاہیے کہ کچھ میزائل وغیرہ، کچھ JF-17 وغیرہ بھیجے اور ان پر اٹیک کرے، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ ہاں پاکستان تیار ہے سعودی عرب کا دفاع کرنے کے لیے، کیونکہ صرف بیان کو شاید وہ اتنا سیریس نہیں لے رہے، اس لیے کچھ نہ کچھ کم از کم کچھ حملے ان پر ہوں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں بھئی واقعی میں پاکستان تیار ہے اور سعودی عرب کا دفاع کرے گا ہر صورت میں، کیونکہ ایسا ہوگا۔ لیکن ابھی پاکستان ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا اٹیک کر دینا چاہیے تاکہ یمن کے جو حوثی باغی ہیں ان کو تھوڑی سی نصیحت ہو سکے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، اس میں اور مزید لوگ شامل ہو رہے ہیں، جو جنگ ہے اور یہ جنگ پھیل رہی ہے۔ تو اس میں آپ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پاکستان کو اٹیک کرنا چاہیے یمن کے حوثی باغیوں پر، یا ابھی مزید ویٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو سعودی عرب کو پہلے انہوں نے دھمکی دی، پھر باب المندب انہوں نے بند کر دیا، پھر 2 جہاز جو گزر رہے تھے سعودی عرب کے ان پر اٹیک بھی کر دیا۔ تو آپ کی کیا اس بارے میں رائے ہے؟ آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تو دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جنگ پھیل رہی ہے اور اس میں اسی طرح آہستہ آہستہ اور ملک شامل ہو رہے ہیں، جیسے کہ اب دیکھیں اگر پاکستان اٹیک کرتا ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے یمن کے حوثی باغیوں پر، تو وہ یمن کے حوثی باغیوں پر ہی اٹیک ہوگا، لیکن جو باغی ہیں، جو ہوتی ہیں، ان کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ ایران کے کہنے پر ہی انہوں نے باب المندب بند کیا ہے۔ تو پھر یہ ہوگا کہ پاکستان اور ایران بھی آمنے سامنے آ جائیں گے۔ اور ابھی جب ایران کے وزیر داخلہ پاکستان کے دورے پر تھے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بات نہ ہوئی ہو حوثیوں کے بارے میں، یمن کے بارے میں، ایسا ہو نہیں سکتا، ان سے ضرور بات ہوئی ہوگی اور ان کو یہ بار بار یہ کہا گیا ہوگا، کیونکہ پہلے سے پاکستان ایران کو بھی کہہ رہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا پیکٹ ہے اور سعودی عرب کا ہم دفاع کریں گے، اس لیے آپ سعودی عرب پر حملہ نہ کریں۔ تو ابھی بھی جو ایران کے وزیر داخلہ آئے تھے ان سے یہ بات ضرور ہوئی ہوگی، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ وہ پاکستان کی اس درخواست کو، پاکستان کی سچویشن کو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ پاکستان کے لیے سعودی عرب کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو پیکٹ بھی ہے، جو ڈیفنس پیکٹ ہے وہ بھی ہے، اور دوسرا مذہبی لحاظ سے بھی ہے، تو پاکستان کے لیے یہ دفاع کرنا ضروری ہے۔ اور اس چیز کو اگر ایران سمجھ جائے گا تو وہ یہ ہے کہ جنگ زیادہ نہیں پھیلے گی۔ دوسری طرف جیسا کہ UK ہے، تو UK بھی جنگ میں اگر آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے نیٹو جو باقی کنٹریز ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، تو پھر یہ ایران کے لیے ہی مسائل بڑھیں گے نا۔ جب ظاہرہ ساری دنیا، آدھی سے زیادہ دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، تو پھر آپ اپنا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ ہاں آپ تھوڑا بہت اٹیک کریں گے، ان کے بیسز پر تھوڑا اٹیک کریں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن آپ خود سوچیں کہ کوئی بھی ایک ملک جس پر آدھے دنیا کے ملک حملہ کرنے کے لیے آ جائیں، تو وہ پھر اس ملک کا کیا جو نقصان ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پری پلانڈ ہے پہلے سے نیٹو کی طرف سے، کہ کس طرح سے نیٹو کنٹریز اب امریکہ کا ساتھ دیں گی، اس لیے انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، جو امریکہ کا B-1 لینسر ہے وہ وہاں سے UK کی بیس سے اڑان بھر سکتا ہے۔ اور ان کو پتہ ہے کہ ایران کیا کرے گا، ایران کہے گا کہ جی اب ہم آپ پر حملہ کریں گے، اور جب وہ حملہ کریں گے تو اب پھر آہستہ آہستہ سارے ملک ایران کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے، اس کو ایران نے جیسے بند کیا ہوا ہے، یا اس پہ بند ہی ایک طرح سے کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یوان میں جو لے رہے ہیں پیمنٹس، جو بھی جہاز یہاں سے گزرنا چاہے، لیکن آخرکار جو ایران ہے اس کو یہ کھولنا پڑے گا، کیونکہ آپ دنیا کی جو شاہراہ ہے، جس کا دنیا کی اکانومی سے تعلق ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے بند نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ایک ملک آج ایران ایسا کرے گا تو پھر اسٹریٹ آف ملاکا بھی ہے، اور بھی ایسے بہت سے سمندری راستے ہیں، تو پھر ہر ملک اسی طرح کہے گا کہ بھئی ہم بھی بند کر دیں گے، یا ہم بھی اس پر ٹیکس لگا دیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی امریکہ بھی چاہتا ہے کہ جیسے جنگ سے پہلے، ایران پر حملہ کرنے سے پہلے اسٹریٹ آف ہارموز بالکل کھلا تھا، اسی طرح پھر سے جب یہ جنگ ختم ہو، اختتام پر آئے، تو
اسٹریٹ آف ہارموز پہلے کی حالت میں ہو۔ حالانکہ ایران کہتا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن یہ ایران کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ جب ساری دنیا آپ کے خلاف آ جائے گی تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اپنا بچاؤ کرنا یا اپنا نقصان کم رکھنا۔ تو دوستو، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو یو کے کا شامل ہونا اور پاکستان کا حوثیوں پر کیا اٹیک کرنا چاہیے اور ایران کا اسٹریٹ آف ہارموز بند رکھنا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں ضرور کامنٹ سیکشن میں اسے آگاہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔